السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے 1.5 گھنٹے کی طویل ترین ملاقات نے کراچی پولیس کی کایا پلٹ دی۔ وہ کالا قانون جو کہ سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے پیچی ریکارڈ کی شکل میں کراچی کے 13 دلیر بہادر اور اصول پرست ایس ایچ اوز پر نافذ کیا تھا، وہ کالا قانون وزیر اعلیٰ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ملاقات کے نتیجے میں اسے بلڈوز کر دیا گیا۔ اس کالے قانون کی شکل میں زنجیروں میں جکڑے ان 13 ایس ایچ اوز کو آزاد کر کے ان میں شامل 3 انسپکٹروں کے گزشتہ روز باضابطہ ایس ایچ او تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ اسی ملاقات کے نتیجے میں سندھ پولیس کے موجودہ سربراہ غلام نبی میمن کو بھی ایک شٹ اپ کال جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس پر ہم آگے چل کے اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ سے پنجاب اور موٹر وے تبدیل کیے جانے والے 2 مزید ڈی آئی جی اقبال دارا اور جاوید مہر کے بھی سندھ پولیس میں واپسی کی اطلاع ملی ہے، جبکہ ٹنڈو الیار کے قتل کیس میں ملوث سوجانی ٹاؤن تھانے کے سابقہ ایس ایچ او انسپکٹر اسد نبی کی گرفتاری کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات کراچی پولیس کی تبدیل ہونے والی قسمت سے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہفتے والے روز ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی 1-to-1 چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ سے 1.5 گھنٹے سے زائد عرصے تک ایک طویل ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے فوری بعد پیچی ریکارڈ میں شامل 3 انسپکٹروں غلام نبی آفریدی، یاسین گجر اور خود غلام حسین کورائی کے باضابطہ ایس ایچ او تعینات کیے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ غلام نبی آفریدی کو رضویہ اور یاسین گجر کو منگو پیر کے علاوہ غلام حسین کورائی کو ماڑی پور تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں جو بورڈ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی سربراہی میں تشکیل دیا تھا، جس میں ویسٹ کے ایس ایس پی کے علاوہ خود اے ڈی آئی جی ایڈمنسٹریشن ناصر کہتران بھی شامل تھے۔ اس بورڈ نے ان 13 پولیس افسروں کو آج کلین چٹ دے دی جسے سابقہ آئی جی مشتاق مہر نے ناپسندیدہ قرار دے کر انہیں پیچی ریکارڈ میں شامل کیا تھا۔ بورڈ نے اپنی سفارشات جو بھجوائی ہیں، ان سفارشات میں یہ باقاعدہ تحریر کیا گیا ہے کہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر نے ذاتی پسند ناپسند اور محض اپنی انا کی تسکین اور اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے ان 13 پولیس افسروں کو پیچی ریکارڈ میں شامل کیا تھا۔ ان کا کوئی گناہ جرم نہیں تھا، یہ صرف ان کے احکامات نہ ماننے کی ایک سزا بھگت رہے تھے، وہ احکامات جو کہ اصولی طور پر، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے، جس کی پاداش میں ان 13 پولیس افسروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر وہ پیچی ریکارڈ میں شامل کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز وہ جاوید عالم اوڈو کی سندھ کے وزیر اعلیٰ سے 1.5 گھنٹے سے بھی زائد عرصے تک 1-to-1 ملاقات رہی۔ اس طویل ترین ملاقات کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے خود جاوید عالم اوڈو سے کس نوعیت کے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اتنا زیادہ ٹائم ایک گریڈ 21 کے پولیس افسر کو دینا پڑا۔ ظاہر ہے کہ اس ملاقات میں کوئی سیاست پر یا کوئی فلم و ثقافت پر یا پھر کوئی مذہبی امور پر تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہوگی۔ یقیناً یہ ملاقات خالصتاً کراچی پولیس اور سندھ پولیس کے معاملات کے گرد ہی گھوم رہی ہوگی، اور اس ملاقات میں یقیناً جاوید عالم اوڈو نے وہی باتیں کی ہوں گی جو باتیں وہ اس سے قبل نجی محفلوں میں اپنے قریبی رفقا سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان محفلوں میں وہ اکثر یہ گلہ شکوہ
کرتے رہے ہیں کہ ان کے معاملات میں جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن غیر معمولی مداخلت کر رہے ہیں، اور وہ یعنی انہیں ایک طریقے سے اسٹیچو کے طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی ایسے چو لگا سکے، اپنی مرضی کا کسی ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کر سکے یا کسی ایس ایس پی کی پوسٹنگ کر سکے، یعنی کہ ہر معاملے میں جو ہے آئی جی سندھ جو ہے غلام نبی میمن وہ ٹانگ اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بورڈ یعنی امتحان کے بغیر کسی کو چو نہیں لگا سکتے، اور خود جو بلیک کمپنیاں کراچی کے تینوں پولیس ہیڈ کوارٹرز میں قائم کر رکھی ہیں، ان بلیک کمپنیوں سے کسی کو نہ تو نکال سکتے ہیں، نہ کسی کی سزا معاف کرنے کا وہ حق رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے تمام تر اختیارات ایک طریقے سے آئی جی سندھ نے سلب کر رکھے ہیں۔ اس قسم کی شکایتیں جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو اپنی نجی محفلوں میں اپنے دوستوں سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ یقیناً آج جب ان کی ملاقات یعنی وزیر اعلیٰ سندھ سے ہوئی، اس ملاقات میں انہوں نے یہ تمام گلے شکوے کیے ہیں، اور ان گلے شکووں کے بعد ہی جب ملاقات ختم ہوئی تو ملاقات کے خاتمے کے بعد یہاں وہ پیچی ریکارڈ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، پتہ نہیں چلا کہ دھواں بن کر ہوا میں تبدیل ہو گیا یا راکھ بن کر زمین میں بکھر گیا، کہاں گیا وہ پیچی ریکارڈ؟ اس لیے کہ پیچی ریکارڈ کی تلوار ہی توڑ دی گئی جو لٹک رہی تھی ان 13 پولیس افسروں پر، اور انہی پیچی ریکارڈ میں شامل 3 انسپکٹروں کو آج یعنی ہفتے والے روز ایس ایچ او تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ یہ احکامات ایک ہفتہ قبل بھی اسی طریقے سے جاری کیے گئے تھے، لیکن اس وقت جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن چراغپا ہو گئے تھے، اور انہوں نے فوری طور پر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کراچی پولیس کے اندرونی معاملات میں براہ راست مداخلت کر کے وہ احکامات منسوخ کر کے اپنی سپرمیسی کا اعلان ایک طریقے سے کر دیا تھا، اور اس احکامات کے منسوخی کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم شاہی نادر شاہی بھی انہوں نے جاری کیا پورے سندھ پولیس کے لیے کہ جن بھی پولیس افسروں کے خلاف کوئی مقدمات درج ہیں یا وہ انڈر ٹرائل ہیں تو ان پولیس افسروں کو کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او نہ لگایا جائے، اور نہ ہی انہیں آپریشن میں کوئی اہم ترین ذمہ واری دی جائے۔ ایک طرف تو غلام نبی میمن سابقہ آئی جی آپ نے جو ہے مشتاق مہر سے اختلاف کی بات کرتے ہیں، ان سے یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصولی سے اختلاف ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ انہی کے جاری کردہ جو ظالمانہ اور غیر قانونی اقدامات ہیں ان کو منسوخ کرنے کے بجائے ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آتے، جس کا زندہ ثبوت ایک ہفتہ قبل جاری کردہ انہی پیچی ریکارڈ میں شامل 3 انسپکٹروں کے ایس ایچ او لگنے کے احکامات کا منسوخ کرنا ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جاوید عالم اوڈو کی جو سندھ کے وزیر سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد تو سندھ پولیس کیا کراچی پولیس کی ایک کایا پلٹ گئی۔ ایک طریقے سے کراچی پولیس جو ہے جو دباؤ میں کام کر رہی تھی، جو ایک غیر قانونی شکنجے میں تھی سابقہ آئی جی مشتاق مہر اور موجودہ آئی جی غلام نبی میمن کے، اس شکنجے سے جو ہے کراچی پولیس آزاد ہو گئی، اور پیچی ریکارڈ کو تیز نیز کر دیا گیا۔ پیچی ریکارڈ میں شامل وہ تمام 13 کے 13 افسران جو ہے وہ آج اس وقت کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور جہاں بھی چاہیں ان کی پوسٹنگ جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی یا ڈی آئی جی زونل یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی کہیں بھی وہ کر سکتے ہیں۔ ان میں شامل جو انسپکٹران ہیں، جس میں جو ہے یاسین گجر کی پوسٹنگ ہو گئی ہے، اور خود غلام نبی میمن کے علاوہ غلام حسین کورائی کی جو پوسٹنگ ہو گئی، لیکن اس میں شامل انعام جنیجو ہے، انظار عالم ہے، عمران زیدی ہے، بشیر ودو ہے، اس طریقے سے کمال نسیم صدیقی ہے، اور عاصم رحمان وغیرہ شامل ہیں۔ اب ان کی بھی پوسٹنگ 1-2 دن میں کر دی جائے گی، لیکن اب جن لوگوں کی پوسٹنگ ہو گئی میں انہیں بڑے کھلے الفاظ میں یہ خبردار کر رہا ہوں کہ وہ سکھ کا سانس نہ لے، اس لیے کہ ان کا مقابلہ جو ہے کسی ایسے ویسے سے نہیں ہے۔ غلام نبی میمن جو ہے وہ بڑے ضدی آدمی ہیں، اصول پرست ہیں، اگر وہ کسی کو غلط سمجھ دیتے ہیں تو پھر وہ آخر تک انہیں غلط سمجھ کے قبر تک ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں پولیس افسران ایس ایچ او بننے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اب وہ اپنی سیٹ کو مینٹین کس طرح سے کر پائیں گے، اس لیے کہ آئی جی کے پاس کسی کو بھی ناکام بنانے کے لیے ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ حربے ہوتے ہیں۔ اب جو ان کا ایک طریقہ کار ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسپیشل برانچ کے کسی بھی ایس ایس پی سے
چاہے وہ طارق داریجو ہیں یا پھر فیصل عبداللہ چاچڑ سے، ان کی خفیہ انکوائری کروائیں گے اور ان پر کرپشن اور دوسرے اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا کے اس کو ثابت کروائیں گے، اور اس رپورٹ کی نتیجے میں جو ہے وہ انہیں دوبارہ سے سسپینڈ کروا کر انہیں بلیک کمپنی بھجوا دیں گے۔ ایسا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو میرا ان تینوں انسپکٹروں کو یہ مشورہ ہوگا کہ وہ انتہائی محتاط انداز سے، احتیاط سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں، ورنہ وہ دوبارہ کسی بھی وقت بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے پیچھی ریکارڈ میں انہیں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ بہت باریک بینی سے اور بہت محتاط انداز سے جو ہے مخالفین کے خلاف کارروائیاں کرنے میں اپنی ایک شہرت رکھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اس ملاقات کے نتیجے میں سندھ پولیس کے سربراہ کو شٹ اپ کال دیے جانے کی بھی اطلاع ملی اور انہیں کراچی پولیس کے معاملات سے مکمل طور پر الگ رہنے کا بھی مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے تاکید کی ہے کہ وہ اپنی توجہ جو ہے اندرون سندھ کے معاملات پر مرکوز کرے، جہاں جرائم کی وارداتیں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پیدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا آئی جی سندھ جو ہے دفتر میں بیٹھ کر احکامات جاری کرنے کے بجائے یعنی فزیکلی جو ہے وہ اندرون سندھ کے طوفانی دورے کریں، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے ملیں اور ڈی آئی جی سے ملیں، اور جہاں جا کے جو ہے وہ کلی کچہریاں لگائیں، لوگوں کے مسئلے مسائل سن کے ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ زیادہ وقت جو ہے وہ حیدرآباد اور سکھر میں رہے، کراچی میں زیادہ جو ہے وہ انٹرفیرنس یا مداخلت نہ کریں۔ اس قسم کا مشورہ جو ہے آئی جی سندھ کو سی ایم ہاؤس کی جانب سے جو ہے کنوے کیے جانے کی اطلاع ملی۔ دیکھنا یہ کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ جو طویل ترین ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا اثر جو ہے پولیس کے اندرونی سیاست پر کس طریقے سے پڑتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فی الحال اس وقت کراچی پولیس کی کایا پلٹ چکی ہے اور کراچی پولیس میں ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور ڈی ایس پیز کے علاوہ خود ایس ایچ اوز کو جو ہے مطمئن ہو کر یعنی کانفیڈنس سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دینے کی تاکید کر دی ہے، بڑھتے ہوئے جرائم کو روکتھام پر جو ہے اپنی توجہ مرکوز کرنے اور بلا کسی خوف و خطر کے جو ہے اپنے فرائض سر انجام دینے کا مشورہ کراچی پولیس کو دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، سے کل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دو جو ڈی آئی جی روٹیشن پالیسی کے تحت پنجاب رو موٹر وے میں گئے تھے، میرا اشارہ اقبال دارا اور خود جاوید مہر کی جانب ہے، ان کی بھی ریکویزیشن جو ہے سندھ پولیس کی جانب سے وفاق کو بھجوا دی گئی اور ایک آدھ دن میں ان دونوں کا بھی ٹرانسفر سندھ پولیس میں کیے جانے کا امکان ہے۔ ان کی واپسی کے بعد ہی پھر جو کراچی سندھ پولیس میں جو ڈی آئی جیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ متوقع ہے اس پر عمل درآمد کر دیا جائے گا، جس میں خود شہید بے نظیر آباد کے جو ڈی آئی جی ہیں رن، ان کی بھی تبدیلی ہے، اس طریقے سے ذوالفقار مہر مرپور خاص ہے، ان کی بھی تبدیلی ہے، اور خود جو ہے وہاں کے جو ڈی آئی جی ہیں لڑکانہ کے وہ بھی تبدیل ہوں گے، ایسٹ اور ویسٹ کی بھی تبدیلی متوقع ہے، خود ساؤتھ کی بھی تبدیلی متوقع ہے، لیکن یہ جب سب ان کی واپسی ہو جائے گی تو اس کے بعد اس پر باضابطہ عمل درآمد کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، مشتاق مہر کا ایک اور بدترین مخالف، میرا اشارہ ڈی پی او ہری پور جو ہے خود کاشف آفتاب عباسی کی جانب ہے، ان کا ٹرانسفر جو ہے خیبر پختونخوا کے آئی جی معظم جاں انصاری کی سفارش پر ذاتی مداخلت پر جو ہے ہری پور سے انہیں ایس ایس پی پشاور تعینات کر دی۔ انتہائی اہم ترین یہ پوسٹنگ انہیں دی گئی ہے، حالانکہ اس پوسٹنگ میں خود سی سی پی او پشاور جو ہے اعجاز خان کے بھی تحفظات ہیں اور خود چیف منسٹر سے بھی اس پوسٹنگ کے سلسلے میں آئی جی خیبر پختونخوا نے کوئی پیشگی اجازت نہیں دی ہے۔ اب میں بدترین مخالف کیوں کہتا ہوں اس کو، اپنے کاشف آفتاب عباسی کو، کیونکہ یہ کراچی میں رہ چکے ہیں اور اے ایس پی فیروز آباد کی حیثیت سے انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے، تو اس پوسٹنگ کے دوران ہی ان پر جو ہے خود
مشتاق مہر کے لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کے خلاف وہ بدنام زمانہ رپورٹ بھجوانے کا الزام ہے جس رپورٹ کے نتیجے میں وہ عامر فاروقی ڈی آئی جی کے ہاتھوں ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے۔ ناظرین یہاں پر یہ بتاتے چلوں کہ کاشف آفتاب عباسی اور کیپٹن صفدر دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے بہت سارے معاملات میں۔ دونوں ایز اے ڈی سی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور اے ڈی سی کے بعد کیا کیا کہانیاں جنم لے چکی ہے، دونوں میں تقریباً جو ہے وہ مماثلت ہے۔ اس میں مزید میں آگے بات نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ان کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، وہ پوسٹنگ جو ہے اس پر بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہیں کیوں آئی جی خیبر پختونخوا نے وہاں پوسٹنگ دی ہے، کیا وجہ ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے، لیکن ان کی پوسٹنگ سے قبل ہی جو ہے چمکنی کے جو ڈی ایس پی ہے لقمان خان نے جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کا سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ یہ جو آفتاب کی پوسٹنگ یہاں پر ہوئی ہے، کاشف آفتاب کی، یہ جو ہے انتہائی بدعنوان ہے، ناجائز کام کرتے ہیں اور آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کے حوالے سے ان کی جو ہے شہرت کچھ اچھی نہیں ہے۔ اس قسم کی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ڈس انفارمیشن کی، لیکن اس کے باوجود جس مقصد کے لیے وہ کر رہے تھے کہ ان کی پوسٹنگ روک دی جائے، وہ پوسٹنگ تو نہیں رکی، ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور موصوف جو ہے خود آئی جی خیبر پختونخوا کے ساتھ ایف سی میں بھی جو ہے ایز اے پی ایس او اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، وہاں بھی ریکروٹنگ میں جو ہے کرپشن کے بہت سنگین قسم کے الزامات خود کاشف آفتاب عباسی کے علاوہ معظم جاں انصاری پر بھی لگائے گئے تھے، جس کی بعد میں باضابطہ انکوائریاں بھی ہوئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ انکوائریاں سرد خانے کے نظر کر دی گئی اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا، بلکہ ایک طریقے سے انہیں انعام دیتے ہوئے خیبر پختونخوا پولیس کا آئی جی بنا دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی ہری پور ڈسٹرکٹ سے جو ہے خاص طور سے جو ہے معظم جاں انصاری نے انہیں پشاور کا ایس ایس پی لگا دیا ہے، جبکہ ان کی جگہ جس ایس ایس پی کی پوسٹنگ وہاں پر کی گئی ہے ہری پور میں ایز اے ڈی پی او کی، عمران شاہد کی بھی شہرت جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے۔ ایف آئی اے سے انہیں بڑی مشکل سے نکالا گیا ہے کرپشن کی وجہ سے۔ اس سے قبل وہ پشاور میں بھی، سوابی میں بھی اور بنوں میں بھی جو ہے وہ ڈی پی او کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، تو ان کی کرپشن کے حوالے سے ان کی شہرت کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے معظم جاں انصاری نے ان کی پوسٹنگ ہاتھ جوڑتے ہوئے جو ہے وہ خیبر پختونخوا پشاور میں ایز ایس ایس پی کے سے کروا دی ہے۔ ناظرین، ٹنڈو العیار کے علی رضا آرائیں قتل کیس میں ملوث سرجانی ٹاؤن تھانے کے سابقہ ایس ایچ او اسد نبی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پولیس نے ان کا 2 روزہ تفتیشی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے، جو کہ اپنے قتل کی اس واردات سے ابھی تک جو ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا علی رضا کے قتل کیس سے دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور جو ملزمہ اس میں گرفتار پہلے ہی کی جا چکی ہے، تمثیل کے بارے میں ملزم کا کہنا ہے کہ وہ ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اس کے زیادہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب پولیس نے کہا کہ وہ آپ کا اس قتل کیس میں نام لے چکی ہے کہ آپ نے اپنے 2 دوسرے نقابپوش ساتھیوں کے ساتھ جو ہے علی رضا آرائی کو قتل کروایا ہے، تو اس پر وہ کہکا لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ تمثیل اس کے بارے میں اتنی غلط بیانی سے کام کیوں لے رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم جو ہے انتہائی چالاک ہے، جب تک ان پر 3rd ڈگری کا اپلائی نہیں کیا جائے گا وہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرے گا، جبکہ تمام تر واقعاتی شہادتیں ان کے خلاف ہیں۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذکورہ انسپکٹر کی سروس جو ہے وہ حیدرآباد کے مختلف تھانوں میں ایس ایچ او کیسز سے رہی ہے، اور ان کی مبینہ سرپرستی اس وقت حیدرآباد پولیس کے جو سربراہ تھے عرفان بلوچ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایس ایچ او جو ہے یہ ہاف فرائی اور فل فرائی کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے بہت سارے بے گناہ جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ جو 2 نقابپوش جو ہے علی رضا آرائیں قتل کیس میں جن کا ذکر ہے، یہ وہی 2 نقابپوش ہیں جنہیں جو ہے مذکورہ انسپکٹر جو ہے جعلی پولیس مقابلوں میں اپنے ساتھ استعمال کرتا رہا ہے، اور انہی نقابپوشوں کے ذریعے ملزم اسد نبی جو ہے سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں بھی جعلی پولیس مقابلے کر چکا ہے۔ لیکن اب جب یہ خود قتل کیس میں اس وقت پکڑا جا چکا ہے، تو اس وقت وہ چیخے مارا رو رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں